رضا کی کوہیں ہمالیہ رضا کا ہے، جسم دیکھیے وہ علاقہ رضا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے دوست و احباب کے ساتھ پوری زندگی گزار دی ہے، کامیابی اس کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے میرا رب قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے ہاں ہم تمہیں کو کامیاب کریں گے، شرط یہ ہے کہ تم سچے مسلمان بن جاؤ، شرط یہ ہے کہ اچھے مسلمان بن جاؤ۔ جب تم اچھے مسلمان بن جاؤ گے رب تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا، رب کامیابی ہمیں عطا فرمائے گا اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں گے، اگر ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، رب کا وعدہ ہے کامیاب وہی ہوگا جو سچا مسلمان ہوگا۔ کامیاب بننے کے لیے تمہیں قرآن کو پڑھنا پڑے گا، کامیاب بننے کے لیے تمہیں حدیث کو پڑھنا پڑے گا، کامیاب بننے کے لیے تمہیں علماء سے محبت کرنا پڑے گی، کامیاب بننے کے لیے علماء کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ اے لوگوں، ادولی کے غیور سنی مسلمانوں، اگر کامیاب بننا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو کامیابی کا دامن ہاتھ میں دینا چاہتے ہو، تو پھر سید عارف صاحب کے مدرسے میں بچوں کے لے کر آ جاؤ اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کہو حضرت یہ بچہ میرا ہے، مدرسہ تمہارا ہے اور کامیاب بنانا کام تمہارا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپریٹر صاحب ایکو ہلکا کر دیجئے گا، ایکو ہلکا کر دیجئے گا۔ آپریٹر صاحب اگر ہوں سسٹم پر تو اس کو آواز بڑھا دیجئے گا، ایکو ہلکا کیجئے گا۔ حضرات، کامیابی کا نام یہ نہیں ہے کہ ہم نے بڑا موبائل چلا لیا، کامیابی کا نام یہ نہیں ہے کہ ہم نے رات بھر جو ہے نیٹ کو چلایا ہے۔ آج ہم کو صرف فکر یہ ہے کہ ہمارا نیٹ نہیں چلتا ہے۔ اور لوگوں سنو تو صحیح، آؤ میں تم کو پیغام دیتا چلو، ہم کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنا پڑے گی، ہم کو مدرسوں میں جانا پڑے گا، علماء سے محبت کرنا پڑے گی، اس کے بعد کہیں ہمیں کامیابی ملے گی۔ الحمدللہ ہم سچے ہیں، میرا رب سچا ہے، قرآن سچا ہے، صاحب قرآن سچا ہے، قرآن لانے والا جبریل سچا ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، ہمارا ایقان یہ کہتا ہے۔ لوگوں آج نہ جانے کتنی جماعتیں ایسی موجود ہیں وہ بھی یہ جو آپ کو تبلیغ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، چلو مسجد میں چلو دین کی باتیں ہونا ہے، چلو مسجد میں چلو دین کی باتیں کہنا ہے۔ آپ نے کہا کہ ناپاک ہے، جماعت کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے، چلو دین کی ہی تو باتیں ہیں۔ صاحب میرا ایمان یہ کہتا ہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت یہ کہتی ہے، ناپاک آدمی نہ مسجد جا سکتا ہے، نہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتا ہے، نہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں، ہم سچے ہیں، میرا رب سچا ہے، قرآن لانے والا جبریل صاحب قرآن محمد رسول اللہ سچے ہیں۔ پتہ نہ مقصد یہ ہے، آج سے 1450 سال قبل کی بات آؤ تمہیں بتاتا ہوا چلو، جب مکہ کے اندر جزیرہ عرب کے اندر مسلمانوں جب قرآن کی پہلا ٹکڑا، پہلا حصہ، قرآن کی پہلی آیت، پہلی سورت نازل ہو رہی تھی، تو بتانا مقصد یہ ہے، قرآن کی پہلی آیت اعلان کیا کرتی اقرا پڑھیے۔ اور لوگوں سنو تو صحیح، تو جو عرب کا حال تھا، جو عرب کا ماحول بنا ہوا تھا، تو بتانا مقصد یہ ہے، سب سے پہلا قرآن کا حصہ نازل ہونے والا، قرآن کا جز نازل ہونے والا ہمیں پڑھنے کی تعلیم دے رہا ہے، ہمیں پڑھنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے، تھوڑی دیر توجہ کیجئے گا، میری طرف دھیان دیجئے گا عزیزان ملت اسلامیہ، کیا عرب کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا تھا؟ کیا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا تھا؟ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو قرآن کریم سب سے پہلے تعلیم ہمیں پڑھائی کی دے رہا ہے، بے شمار بڑے بڑے مسائل عرب کے اندر تھا، جا رہا تھا، یہ بھی بڑا مسئلہ تھا۔ گاڑی جو ہے جنگ و قتال کی جو ہے اکھاڑے کھڑے ہوئے تھے، یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ تھا۔ خانہ کعبہ کے اندر 300 سال باطلانے معبودانے باطلا رکھے ہوئے تھے، یہ تو سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ حقیقت تو یہ ہے مسلمانوں، جہاں شراب کو پیا جا رہا تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ توجہ چاہوں گا مسلمانوں، قرآن کریم اعلان کر رہا ہے، اقرا سب سے پہلے قرآن کی نازل ہونے والی آیت کریمہ ہمیں پڑھنے کی تعلیم دے رہی ہے، ہمیں پڑھنے کا اعلان کر
حال یہ ہے مسلمانوں، اللہ گویا ارشاد فرمانا چاہتا ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنا پڑے گا، اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں تعلیم حاصل کرنا پڑے گا، اگر چاہو حشمت چاہیے تو تمہیں پڑھنا پڑے گا، حکومت چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنا پڑے گا، اگر رفاقتیں چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنا پڑے گا، خلبتیں چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنا پڑے گا، رب کی رضا چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنا پڑے گا، خشیت ربی چاہتے ہو تو تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا العلم نور، العلم قوہ، علم نور ہے، علم قوت ہے، پڑھتے تم جاؤ طاقت تمہیں ملتی جائے گی، پڑھتے تم جاؤ نور تمہیں ملتا جائے گا۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے اور پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اتنا ہی نہیں ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، حقیقت تو یہ ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں عزیزان اسلام، اگر ہمارے آپ کے شہر میں، اگر آپ کے جو ہے ضلع میں کوئی ایس ڈی ایم ڈی ایم آ جائے حکومت کی طرف سے، تو سب سے پہلے وہ شہر کے بڑے بڑے مسائل حل کیا کرتا ہے، بڑے بڑی باتوں کو دور کیا کرتا ہے، بڑے بڑے فساد و فساد کو دور کیا کرتا ہے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے خود دور ہو جاتے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے، قرآن کی تعلیم ہمیں یہ اعلان جو ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر ہم نے جو ہے تعلیم حاصل کر لی، اگر ہمارے پاس علم ہوگا، اگر ہمارے سینے میں قرآن کی تعلیم ہوگی، اگر ہمارے سینے کے اندر حدیث پاک کی تعلیم ہوگی، تو ہم ہر فتنے کو دور کر سکتے ہیں، ہم فساد کو دور کر سکتے ہیں، ہمارے جرم کو دور کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو سیکھ لیا ہے، اگر ہم نے حدیث مصطفیٰ کو پڑھ لیا ہے، تو زنا کے دروازے کو بند کیا جا سکتا ہے، جوے کے دروازے کو بند کیا جا سکتا ہے، شراب کے کارخانے میں تالا لگایا جا سکتا ہے، ہم ہر فساد کو دور کر سکتے ہیں، باطل معبودان باطلہ کو نکال کر باہر کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم آج تعلیم حاصل کریں گے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے، ہم تعلیم حاصل کریں گے ہر موڑ پر کامیاب ہوں گے، تمہارا بچہ عالم دین حافظ قرآن ہوگا، ہر میدان میں کامیاب ہوگا، اور پھر یہ کہے گا اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ پڑھنا پڑے گا بچوں کو حافظ قرآن، عالم دین بنانا پڑے گا۔ جب تمہارے بچے حافظ قرآن یا عالم دین ہوں گے تو اس کے بعد ہر فتنے کو دور کیا جا سکتا ہے، ہر فساد کو ختم کیا جا سکتا ہے، سماج سے ہر برائی کو نکالا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے، علامہ فرقان یہ کہہ سکتے ہیں، مولانا انس کیا کہتے ہو، آپ تو یہ کہتے ہو کہ تعلیم سے ہر فساد کو دور کیا جا سکتا ہے، ہر فساد کو ختم کیا جا سکتا ہے، ہر برائی سے نکالا جا سکتا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ برما پر جو ہے بمباری کرنے والے کوئی جاہل نہیں تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، پھر کیسے یہ مان لیا جائے کہ جو ہے بس تعلیم سے ہر بیماری کو، ہر فساد کو، ہر برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ افغانستان کو برباد کرنے والے کوئی جاہل نہیں تھے، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں نے بمباری کی تھی، اس کے بعد برباد کیا گیا تھا۔ عراق کو برباد کرنے والے کوئی جاہل نہیں تھے، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں نے برباد کیا تھا۔ تو میں یہ کہوں گا، آؤ آؤ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے ام المومنین، اے عائشہ صدیقہ، ذرا یہ تو بتاؤ، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن کے نزول کی کیفیت کیا تھی، حالت کیا تھی؟ حضرت عائشہ کہتی ہے، جبریل جب آئے تھے قرآن کی آیت کریمہ لے کر، جبریل نے کہا تھا اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے، بیان کرتی ہے جبریل نے 2 مرتبہ کہا تھا مگر میرے نبی نے نہ پڑھا تھا۔ جب جبریل نے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب خدا، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے پڑھا ہے، اب میرے مصطفیٰ پڑھنا شروع کرتے ہیں، گویا ہمیں راستہ مل گیا ہے، ہمیں تعلیم مل گئی ہے۔ جہاں تعلیم صرف پیٹ کے خاطر ہوا کرتی ہے، وہاں فساد ہوا کرتا ہے، وہاں لڑائی ہوا کرتی ہے، وہاں جھگڑا ہوا کرتا ہے، وہاں قتل و غارت ہوا کرتی ہے۔ جہاں تعلیم رب کے نام سے ہوتی ہے، وہاں فساد نہیں ہوتا ہے، وہاں برائی نہیں ہوتی ہے، وہاں فتنہ نہیں
نہیں ہوتا ہے وہ فتنے کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ صدیق اکبر کی یہاں تعلیم ہے مگر رب کے نام سے ہے، وہاں فساد نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم کے یہاں تعلیم ہے مگر رب کے نام سے ہے، وہاں فساد نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کے یہاں تعلیم ہے مگر رب کے نام سے ہے، وہاں جو ہے فساد نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے یہاں تعلیم ہے مگر رب کے نام سے ہے، اس لیے فساد نہیں ہے۔ غوث اعظم کے یہاں تعلیم ہے رب کے نام سے ہے، اس لیے فساد نہیں ہے۔ حضرت غریب نواز کے یہاں تعلیم ہے مگر رب کے نام سے ہے، اس لیے فساد نہیں ہے۔ حضرت مخدوم سمنا کے یہاں تعلیم ہے رب کے نام سے ہے، اس لیے فساد نہیں ہے۔ آپ سے ملت کے یہاں، پرانے ملت کے یہاں، حضور صدر الشریعہ کے یہاں، اعلیٰ حضرت کے یہاں، حضور تاج الشریعہ کے یہاں تعلیم ہے رب کے نام سے، اس لیے فساد نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو آپ سے قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، فساد نہیں ہوگا، فساد کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔